قتل حسین کا اعلان کرنے والا اور حکم دینے والا یزید معاویہ کا بیٹا تھا، اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، اور حرب امیہ کا بیٹا تھا۔ لو ہم سے سنو قاتل کا شجرہ، جسے اس نے کربلا میں سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، اس کا نام عمر ابن سعد تھا، اور وہ سعد بن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا۔ ہمیں بتاؤ یہ حسین بن نمیر کون تھا؟ ہمیں بتاؤ شمر ذی الجوشن کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ ہمیں بتاؤ کہ اشس، سردار اشس بن قیس کس کا خونی رشتہ دار تھا؟ تو قاتلان حسین کا تو شجرہ کھلا ہوا ہے۔ صرف یزید کے سر پہ قتل حسین کا جرم نہیں تھا، صرف اولاد رسول کے ساتھ ظلم کا جرم اس کے سر پہ نہیں۔ 61 ہجری کو اس نے نواسہ رسول کی شہادت، 62 ہجری آتی ہے اور یہ مدینے پہ حملہ کر دیتا ہے۔ مدینے پہ حملہ کر کے 23,000 اصحاب پیغمبر یزید کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں۔ 1,000 مدینے کی خواتین کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے۔ اسی اگلے سال 63 ہجری میں جتنی اہل سنت تاریخ ہے ساری کی ساری رقم کر رہی ہیں، 1,000 وہ بچہ مدینے میں پیدا ہوا جو یزید کی فوج کے گناہ کا نتیجہ تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کے اندر اصحاب پیغمبر کی لاشیں سڑتی رہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی گئی۔ یہ سب کچھ کیا شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص کر رہا تھا؟ چلو وہ تو شام میں بیٹھ کے حکم دے رہا تھا، کتنا بڑا کلیجہ چاہیے مسلمان ہو کے کعبے کے غلاف کو آگ لگانے کے لیے، کتنی بڑی جرت چاہیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر کسی کو قتل کرنا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا ایک حکم دے رہا تھا اور ہزاروں عمل کر رہے تھے۔ تم نے ہمیں ایک دیا ہے، ہزاروں کہاں ہیں؟ آج شب عاشور ہے، ہم حسین کے حصے میں ہیں، ہم نے پوری دنیا میں گالیاں سنی ہیں، ہم پس کے رہ گئے ہیں۔ تم نے ہر دور کی حکومت نے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے۔ ہم تم سے پوچھتے تم نے 1400 سال سے صرف ایک شخص سامنے کیا ہوا ہے، یزید یزید یزید، کان پک گئے ہمارے۔ بتاؤ اس کے حکم پہ عمل کرنے والے وہ ہزاروں کون ہیں؟ ان ہزاروں کے نام تاریخوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ پھر وہ 1,000 بچہ جو یزید کی فوج کے گناہ کی وجہ سے مدینے میں پیدا ہوا، مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ اسی سال کسی نے مدینے کے باہر گڑھا کھودا ہو اور وہ سارے بچے اس گڑھے میں پھینک کے دفنا دیے ہوں۔ ہاں سب نے لکھا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، 1,000 بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس کا مطلب وہ 1,000 بچہ پیدا ہوا ہوگا تو وہ بڑا بھی ہوا ہوگا، بڑے ہوئے ہوں گے تو جوان بھی ہوئے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے تو شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، شادیاں ہوئی ہوں گی تو پھر ان کے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی جوان ہوئے ہوں گے، وہ جوان ہوئے تو ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوئی تو ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نسل 1,000 سے چلی تھی، لاکھوں میں پہنچ گئی ہوگی۔ تو اب اگر کوئی لاکھوں میں سے ایک یزید کو باپ کہہ دے تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ جو جب جہاں یزید کا دفاع کرے گا ہمیں فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ خون کی کشش ہے۔ جو محبت آل محمد پہ غالب آ رہی ہے،